السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف اوان۔ دعا ہے اے اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے صدقے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما، الہی آمین۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھر پارکر میں توانائی کی تاریخی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ بولے ذاتی مفاد کو ملک پر 1000 بار قربان کریں گے، آئین سب پر مقدم ہے، ملک میں دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو شکست ہوگی۔ بدقسمتی سے 4 سال سے تھر میں اور ٹرانسمیشن لائنز پر رتی برابر بھی کام نہیں ہوا۔ اتحادی حکومت سی پیک کو ترقی کا حصہ سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں اس کے اوپر رتی برابر کام نہیں ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں 30 اپریل تک ٹرانسمیشن لائنز یہاں پر لگ جائیں گی، جس سے کہ جنریٹڈ بجلی جو ہے وہ پاکستان کے طول عرض میں پہنچ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے۔ جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو شکست فاش ہوگی۔ آئین پاکستان وہ ہم سب پر مقدم ہے، کوئی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ابھی پاکستان کے افواج کے کل ہی افسران شہید ہوئے ہیں، اور یہ شہادت کی یہ داستان جو ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اور اب اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ان کو شیلڈ بنائیں، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ممکن نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمارا نعرہ تھر بدلے گا، پاکستان حقیقت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد وفاق سندھ سے تعاون کر رہا ہے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن تنقید کا جواب یہ تھر کول منصوبہ ہے۔ مل کر کام کرنے سے میرا یا آپ کا نہیں، ملک کا نام ہوتا ہے۔ پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یا جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے، جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تنقید ہوتا ہے، تو کچھ ایسے سازشی لوگ ہیں جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور نیگیٹو کامنٹری کرتے ہیں۔ جیلسی فیکٹر ہے ان کا تنقید کے پیچھے، لیکن پھر بھی وہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال میں اس کا تنقید کا سب سے بڑا جو جواب ہے وہ یہی تھر کول کا انیشیٹو ہے، یہی سی پیک کا انیشیٹو ہے۔ اس لیے یہاں نہ صرف obviously کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ روزگار کا تو ہم نے ذکر کیا، پچھلی بار جب وزیر اعظم صاحب ادھر آیا تھا تھر بلاک 2 پہ، تو وہاں وزیر اعظم صاحب نے خود جو مقامی فیمیل ٹرک ڈرائیورز ہیں اور جو لوکل انجینئرز ہیں آپ ان سے ملے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہا تھا کہ جو مقامی عوام ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کافی کوششیں کی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ اجلاس میں پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت کی قرارداد پاس کی جائے گی، جبکہ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خارجہ پالیسی سمیت اہم امور پر بحث کی جائے گی۔ اس متعلق بات کر لیتے ہیں، اون شرازی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی اون، بتائیے گا۔ جی بالکل، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے ایجنڈے کی بات کریں تو بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا ہے۔ اس میں پاکستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، اس پہ غور ہوگا، معاشی صورتحال ہے اس پہ بحث کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی معاملات اور پھر جو جمہوریت کے حوالے سے اور پاکستان کو مختلف مسائل ہیں وہ اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ایک اہم قرارداد بھی آئے گی۔ قرارداد جو ہے پاک فوج کو خاص کر کے جو بدنام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرارداد قومی اسمبلی میں لائی جائے گی، اور اس قرارداد میں جو ہے اس بات کو کنڈیم کیا جائے گا کہ جو مختلف عناصر کی جانب سے پاک فوج کے خلاف مسلسل ایک آپ یہ کہیں کہ ایک جو ہے منظم کمپین چل رہی ہے، اس حوالے سے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے قرارداد لائی جا رہی ہے۔ زلمے خلیلزاد ان کا بھی اسی حوالے سے پارلیمنٹ کے سیشن کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی شکل میں یہ کہا ہے کہ اگر
کوئی اس طرح کے اقدام کیے گئے کہ عمران خان کو نائل کیا جاتا ہے یا کوئی اور الیکشن لیٹ کیے جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان اس کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت گردانتا ہے. تاہم دوسری جانب یہ ہے کہ تمام نظریں آج جو ہیں وہ پارلیمنٹ آف پاکستان پہ ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں. بہت شکریہ اون شرازی، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے نیب اور اینٹی کرپشن کو 24 مارچ تک کارروائی سے روک دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیس کی سماعت ہوئی. سرکاری وکیل نے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع کرا دی. نیب وکیل نے رپورٹ فراہم کرنے کے لیے 1 دن کا وقت مانگ لیا. جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ کیس ابھی ختم کر دیں، آپ ریکارڈ فراہم کر دیں. سرکاری وکیل نے لمبی تاریخ پر اعتراض کر دیا. عدالت نے تمام اداروں کو 24 مارچ تک مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے نیب اور اینٹی کرپشن کو عمران خان کے خلاف 24 کارروائی سے روک دیا. بلوچستان ہائی کورٹ سے کپتان کو ریلیف. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں توسیع کر دی گئی. جسٹس روزی خان نے عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں درج ایف آئی آر خارج کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کیس بے بنیاد ہے، وقوع بھی یہاں نہیں، جبکہ ایف آئی آر کے اندراج میں قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے. دوران سماعت عدالت نے حکم دیا کہ اس جرم کے تحت جتنے مقدمات درج ہیں سب کا ریکارڈ پیش کیا جائے. اس کے علاوہ عدالت نے آئندہ سماعت تک عمران خان کی وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں توسیع کر دی اور درخواست پر مزید سماعت ملتوی کر دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان کچھ دیر بعد فیصلہ سنائیں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی فوکل پرسن حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ پر دائر اپیل پر سماعت ہوئی. پروسیکیوٹر نے کہا کہ حسان نیازی نے جس چوک پر مزاحمت کی وہاں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج دستیاب نہیں ہے. فوٹیج دستیاب ہوتی تو حسان نیازی کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کی استدعا کرتے. عدالت نے حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ پر دائر اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا 1990 سے لے کر 2001 تک ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے توشہ خانہ ریکارڈ کے سلسلے میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق منیر کی درخواست نپٹا دی. عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. جس دوست ملک نے تحائف دیے وہ بھی بتایا جائے، بغیر قیمت ادا کیے کوئی تحفہ نہیں رکھ سکتا. وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ 2002 کے بعد پبلک کیے گئے ریکارڈ کے لیے ذرائع بھی بتائے جائیں. ہم اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے، جس پر عدالت نے کہا کہ اپیل کا آپ کا حق ہے. معاملے خصوصی عطا نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کا معاملہ روز روشن کی طرح آیا ہے. عمران خان نے تحائف کو کم قیمت ظاہر کرنے کے لیے جعلی رسیدیں بنوائی، احتساب سے بچنے کے لیے سہارے لیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی مریم نواز فوبیا کا شکار ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جلغار کی جاتی ہے کیونکہ وہ مریم نواز فوبیا کا شکار ہیں. پی ٹی آئی ان پہ خوف ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، تو مریم فوبیا میں مبتلا ہے پی ٹی آئی. اور آپ کا ان سے مقابلہ کیا ہے؟ وہ خاتون جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ خاتون جن پہ الزام کوئی نہیں تھا، آپ نے ناحق ان کو جیل بھیجا، 1 سال انہوں نے قید کاٹی، دوسری طرف والد کے سامنے گرفتار کیا. تو انہوں نے تو کوئی سازش نہیں کی تھی احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئیں اور حالات کا مقابلہ کیا. سزائے موت کی چکی میں بند رہی، قید بھی کاٹی ہے اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، مگر دلیری کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کام کیے. جب آج آپ کو بڑا یاد آتا ہے کہ جی وہ گھر پہ اکیلی تھی خاتون خانہ، تو جب ان کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا تھا کیا آپ اس میں ملوث نہیں تھے؟ چیف جسٹس آف پاکستان معزز جج صاحبان کی آڈیوز ویڈیوز کے ریلیز پر سخت برہم ہو گئے. ریمارکس میں کہا کہ عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے.
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ حکومت کو اس کا کام کرنے دیں. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, اس کا تحفظ کرتے ہیں. جیسے ہم الیکشن کمیشن کو تحفظ دیتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو بھی تحفظ دیا جائے. روزانہ آڈیوز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ان آڈیوز ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور کیا قانونی حیثیت ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے. عدالت فری اینڈ فیئر انتخابات کے لیے ہے, جو آئینی ذمہ داری ہے. انتخابات الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی ہونا ہے. اگر اقدامات میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے آئی تو پھر جائزہ لیں گے. چیف جسٹس پاکستان نے مزید کہا کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ہم نے ایک کیس میں کہا کہ 1998 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا. ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا. ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے. عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں, عدلیہ کا بھی تحفظ کریں گے. سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو نگران حکومت کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے. سپریم کورٹ میں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت ہوئی. وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے کہ نگران حکومت کے قیام کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے. آرٹیکل 218 کے تحت صاف اور شفاف الیکشنز کروانا ہماری ذمہ داری ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بیوروکریسی میں تبادلے کرنا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. نگران حکومت بھی الیکشن کمیشن کی منظوری سے کسی افسر کا تبادلہ کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 218 کے تحت صاف اور شفاف الیکشنز یقینی بنانے کے لیے تبادلوں کا اختیار الیکشن کمیشن استعمال کرتا ہے. ثابت ہو گیا کہ نگراں حکومت تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے کرتی ہے. الیکشن کمیشن خود سے بھی نگران حکومت کو افسران کے تبادلوں کے احکامات دے سکتا ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو سی سی پی او لاہور کے تبادلے کی زبانی منظوری 23 جنوری کو دی. نگران حکومت نے الیکشن کی شفافیت کے لیے تمام بیوروکریسی کو تبدیل کرنے کی پالیسی فیصلہ کیا. الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کے اس فیصلے کی منظوری دی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار بڑا وسیع ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو نگران حکومت کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے. نگراں حکومت سے الیکشن کمیشن کو ایسے تبادلے سے متعلق پوچھنا چاہیے. دفاع وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے والے پاک فوج کے ادارے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی شہید کی نماز جنازہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ادا کی گئی. شہید کی تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں کر دی گئی ہے. مادری وطن کا ایک اور سپوت دفاع وطن میں جان کی بازی ہار گیا. جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی کی نماز جنازہ آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں ادا کی گئی. بیساکھی گراؤنڈ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شہید کے رشتہ داروں، اہل علاقہ سمیت سول اور پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی. شہید کی ماں نے عظیم بیٹے کی تصویر کو چوم کر تدفین کے لیے رخصت کیا. شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. شہید بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی نے آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے میں شامل دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے 12 اکتوبر 1995 کو پاکستان کی مایاناز فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا. شہید نے سوگواران میں اہلیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہر قیمت پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاک فوج کے جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. وطن کی مٹی اور پوری قوم اپنے بہادر بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہے. وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی و مشرق وسطی حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان آزاد خود مختار ملک ہے. ظلم خلیل زاد یا کسی اور کو پاکستان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے مسائل خود بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. انہوں نے ظلم خلیل زاد کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان میں داخلے پر پابندی اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف
सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के हालात के ऊपर जो है वो कभी कहीं से कोई बयान आ जाता है और एक ज़ल्मे खलीलजाद हैं वो रोजाना ही कोई ना कोई जो है वो नई बात करते हैं। तो पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात जो हैं वो हमारी अंदरूनी जो मामलात हैं ये हमने आपस में मिल बैठ के तय करने हैं। ज़ल्मे खलीलजाद के हालात के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, ये काबिल मुज़म्मत भी है। वज़ारत ख़ारजा इस पर अपना स्टेटमेंट दे चुकी है। अवाम के लिए मुफ्त आटे का हसूल मुहाल हो गया। सस्ते आटे के लिए धक्कम पेल, तल्ख कलामी और हाथापाई के वाकयात मामूल बन गए। तवील कतार में घंटों से लगे शहरी आपस में लड़ पड़े। शहरियों को कहना था कि दिन भर लाइन्स में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। सिंध के कई इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार है। मुफ्त आटा जिंदगी का घाटा। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की सहूलत अवाम के लिए वबाले जान बन गई। तरसील के मुकाम पर छीना छपटी, हुल्लड़बाजी और धक्कम पेल के वाकयात में इजाफा होने लगा। मुफ्त आटे का हुसूल अवाम को महंगा पड़ गया। सराय आलमगीर में आटे के हुसूल के लिए कतार में लगी खातून धक्कम पेल के सबब जान बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गई। हजरा शाह मकीम में मुफ्त आटा पॉइंट पर शदीद रश धक्कम पेल से बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गया। DPO पाकपतन ने पुलिस के तशद्दुद से शहरी के जख्मी होने का नोटिस ले लिया। पुलिस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। वजीराबाद में एक नौजवान बुजुर्ग शहरी से 10 किलो आटे का थैला छीनकर फरार हुआ तो शहरियों ने नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छांगा मांगा में मुफ्त आटा पॉइंट पर हजारों मर्द खवातीन आटे के उसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। इंसानियत की तजलील के वाकयात बढ़ गए। इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। मुफ्त आटा लेने वाले 100 से ज्यादा मर्दों खवातीन के शनाख्ती कार्ड गायब हो गए। फ्री आटा और शनाख्ती कार्ड न मिलने पर शहरियों ने एहतजाज किया। बन्नू में मुफ्त आटा फराहम करने के लिए 15 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जिला बन्नू में तकरीबन 1,88,000 खानदानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। एक शनाख्ती कार्ड पर 30 किलो आटा दिया जा रहा है। मुफ्त आटा फराहमी का सिलसिला पूरे रमजान में जारी रहेगा। उधर ढेरकी में जखीरा अंदोजों ने गरीब के मुंह का नवाला छीन लिया। जिला भर के फ्लोर मिल्स समेत दीगर व्यापारियों ने लाखों गंदम की बोरियां जखीरा कर ली। आटे की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो गया। आटे की फी मन कीमत 5,000 से भी तजावज कर गई। सरकारी मराकज पर गंदम की खरीदारी सिफर होकर रह गई। भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। रहीम यार खान रमजान रिलीफ पैकेज के मुफ्त आटे की फराहमी बदनस्मी का शिकार। नवाही इलाके जाहिर पीर में अवाम का समंदर उमड़ आया। आटा देखते ही अवाम ने आटे से लोड रिक्शा भी हमला कर दिया। अवाम बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए दुकानदार का आटे से लोड रिक्शा उड़ी। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान रमजान रिलीफ पैकेज के मुफ्त आटे की फराहमी बदनस्मी का शिकार। अवाम बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए दुकानदार का आटे से लोड रिक्शा ले उड़ी। मुल्तान में फ्री आटे का हसूल जान का अजाब बन गया। बुजुर्ग शहरी इमानत हुसैन घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बेहोश हो गए। रेस्क्यू हुकाम बुजुर्ग शहरी को तिबी इमदाद के लिए ले गए। मुल्तान में फ्री आटे का हसूल जान का अजाब बन गया। बुजुर्ग शहरी इमानत हुसैन घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद बेहोश हो गए। रेस्क्यू हुकाम बुजुर्ग शहरी को तिबी इमदाद के लिए ले गए। रमजान पैकेज आटा तकसीम करने के मकामात पर रश के बाद बेजाब्तगियां। मुस्तहिक अफराद के शनाख्ती कार्ड से आटे की वसूली के SMS आना शुरू हो गए। कसूर में रमजान पैकेज आटा तकसीम करने के मकामात पर रश के बाद बेजाब्तगियां सामने आ गई। मुस्तहिक अफराद के शनाख्ती कार्ड से आटे के वसूल के SMS आना शुरू। न आटा लिया न किसी को शनाख्ती कार्ड दिया, फिर भी थैला अकाउंट से गायब। घंटों इंतजार के बाद कह दिया कि तुम ले चुके हो, घर से कोई नहीं लेकर गया। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के चांद की तलाश आज होगी। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के सबब चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम हैं।
रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। इजलास में मरकजी और जोनल मेंबरान, वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पार्क को महकमे मौसमियात के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में माह रमजान के चांद की रुयत का फैसला और ऐलान किया जाएगा, जबकि पूरे मुल्क में जोनल कमेटीज के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किए जाएंगे। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि तमाम अहलियान पाकिस्तान से अपील है कि रमजान मुबारक का चांद देखने का एहतमाम करें। दूसरी जानिब सऊदी अरब में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया। हिजाज मुकद्दस में पहला रोजा बरोज जुमेरात 23 मार्च को, जबकि नमाज तरावी का आगाज 22 मार्च से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फलस्तीन में भी माह रमजान का चांद नजर नहीं आया है। बरतानिया में भी पहला रोजा जुमेरात को होगा। 6.8 शिद्दत के ज़िलज़िले से वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। 10 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इमारतों में दरारें पड़ गई। आफ्टर शॉक्स ने खौफ में मजीद इजाफा कर दिया। ज़िलज़िले से केपी का शहर सवात सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। साल 2023 मनाजिर 2005 जैसे, शिद्दत 6.8 मगर खौफ 7.5 वाला। 2005 में 3 रमजान मगर 2023 में माह मुबारक से कबल एक बार फिर जमीन लरज उठी। रात करीब 10 बजे ज़लज़ले के शदीद झटकों ने पूरे मुल्क को झंझोर डाला। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के होलनाक मनाजिर देख और सुनकर खौफजदा पाकिस्तानी घरों और दफातर से बाहर निकला। हर जुबान पर कलमा तैयबा और इस्तिग़फारुल्लाह का विर्द। रेक्टर स्केल के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 180 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ला बीमा मरकज के मुताबिक 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किया गया। पहला आफ्टर शॉक रात 10:43 पर आया रेक्टर स्केल पर, जिसकी शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। 2 आफ्टर शॉक 10:57 पर महसूस किया गया और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के सबसे ज्यादा असरात खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई दिए। PDMA ने सूबे में 9 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जिनमें 5 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद जख्मी हुए हैं। सूबे भर में 19 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में ज़लज़ले के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स इंतकाल कर गया। E11 में कसीर अलमंजिला इमारत की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के शदीद झटकों के बायस कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। सबात के इलाके मदीन में घर की दीवार गिरने से 13 साल की लड़की जाँ बहक हुई। शमजोई में घर की छत गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। लोहरदीन में ज़लज़ले से दीवारें गिरने और भगदड़ मचने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद जख्मी हो गए। ज़लज़ले से कालाम के करीब करकुंडी पुल पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बहरीन रोड ब्लॉक हो गई। ज़लज़ले के बाद कोहसान और कालाम में लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बंद हो गई थी। इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।